چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے۔ تو اللہ مجھے انسان ہی بس بنا دے، اور جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق انسان بنا دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ خدا را جو ہمارا کتابوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کریں، پڑھیں اور پھر پڑھیں۔ میرا بھی بس وہ کوئی محبت والا سلسلہ نہیں ہے، اتنا ہی کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دور جدید میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب دوستی کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ جو کتاب دوستی کو ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ مائی ہابی از بک ریڈنگ، وہ صرف اب بکس تک ہی رہ گیا ہے کہ مائی ہابی از بک ریڈنگ۔ اب وہ عملی طور کے اوپر ہابیز رہی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو آج ہمارے ساتھ شخص موجود ہیں، ان نے اس مائی ہابی از بک ریڈنگ کو مائی ہابیز بک ریڈنگ اور مائی ہابیز بک رائٹنگ کی حد تک لے کے چلے گئے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں اس نوجوان نے یہ کام کر دکھایا کہ 7 کتابیں جو میرے ہاتھ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ 7 کتابیں لکھ ڈالی۔ اور اس نوجوان کو جو حکومتی سطح کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ سراہا گیا۔ ڈی سی راولپنڈی نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ بک لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ شاعری بھی کرتے ہیں، اور شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کنٹریبیوشن کہ آج کل یہ بی ایس اردو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہیں بی ایس سی کر رکھی تھی سائنس سبجیکٹس کے اندر، اور آج کل جو ہے وہ تعلیم بھی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور نوجوان بچوں کو یہ اردو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم بابر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بابر؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بابر، چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا، 7 کتابیں لکھ ڈالی 20 سال کی عمر میں۔ اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں ہے، چھوٹی سی ایک آج کوشش کل ہے۔ کوئی 20 سال کی عمر میں میرے جیسا بندہ جو ہے وہ 7 کتابیں پڑھتا نہیں ہے، آپ نے 7 لکھ دی ہیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے حصے کی ایک شمع جلا دوں، اور میں نے وہ جلا دی۔ اس شمع جلانے کی راہ میں کتنی رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹیں تو آپ کو پتہ ہے بے شمار۔ کوئی بھی جب آپ کسی بھی راستے کا چناؤ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ بھائی مجھے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا راستہ غلط ہے، آپ نے راستے کا چناؤ نہیں صحیح کیا، یا پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بتائیے گا بابر کہ یہ جس طرح 7 کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، تو پہلی ابھی 20 سال آپ کی عمر ہے، 7 کتابیں لکھ ڈالی، تو پہلی کتاب کون سی عمر میں لکھی؟ پہلی کتاب میں نے تقریباً 12.5 سال میری 12.5 سال آپ کی عمر تھی بابر، تو 12.5 سال کی عمر میں اگر آپ نے مکمل کی ہے، پبلش ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا شروع کی، اور شاید 8 سال کی عمر میں آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ یہ کام کیا جائے۔ تو بابر یہ بتائیے گا کہ اتنی چھوٹی عمر میں جب میرے جیسا شخص تو اسکول کی کتابیں پڑھتے ہوئے مشکلات اس کو آتی ہیں، تو کتاب لکھنا، اس کا مطلب آپ بچپن سے پڑھائی کا بھی لگاؤ ہوگا، اور کیسے پھر یہ لکھنے کا سوچا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بھی اپنی جو درسی کتب ہوتی تھی ان کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ میں بھی دائیں بائیں رسالے اٹھا کے ان کو پڑھا کرتا تھا۔ درسی کتب پیپر میں میرے 55 60 مطلب یہی میری پوزیشن ہوتی تھی، کوئی یہ نہیں کہ میں 70+ میں مارکس لیتا تھا، یعنی مشکلوں سے ہی پاس کرتا تھا۔ یعنی درسی کتب میں اس لحاظ سے ان کو نہیں پڑھتا تھا جتنا باقی کتابوں کو پڑھتا تھا۔ تو بس وہ ایک چیز، ایک جنون سا ایک پیدا ہو گیا کہ کوئی کتاب ایسی ہو جس میں میرا بھی نام لکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس چیز کو آگے لے کے، آپ کو پتہ ہے بچپن میں اگر کوئی چیز دماغ میں بیٹھ جائے بندے کے نا، بچپنا ہی ہوتا ہے نا 8-10 سال کی عمر میں، تو پھر بندہ وہ اسی کو آگے لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاید وہ جس کو کہتے ہیں نا، میرا وہ خیال اور میری فطرت مل گئی۔ میرا خیال ہوا کہ یار کتاب لکھوں جس پہ نام لکھا، اور میری فطرت میں بھی لکھنا لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ایبلٹی دی تھی وہ بھی لکھنا ہی تھا، تو پھر وہ دونوں چیزیں جب ملی تو بہتر بن گیا۔ یہ بتائیے گا کہ بی ایس سی آپ نے کی، ریاضی یقینی طور پر پڑھی ہوگی، فزکس پڑھی ہوگی، کمپیوٹر سائنس پڑھی ہوگی، وہاں سے بی ایس اردو ایک سٹیپ پیچھے آنا، 2 سال پیچھے جانا، اس کا خیال کیسے آیا؟
اصل میں بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے FSC کی نا تو اس وقت میں لکھتا تو اس وقت بھی تھا، میری 2 کتابیں پبلش ہو چکی تھی، لیکن شعور اتنا نہیں تھا، مجھے شعور نہیں تھا کہ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے BA کرنا چاہیے، BSc نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بس کچھ حالات اور کچھ جو ہے نا دوستوں بھائیوں کے مشورے سے میں نے BSc میں ایڈمیشن لے لیا. تو خیر وہ یعنی کہ خدا کر کے وہ میں نے کر لی. تو اس کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا نہیں میری فیلڈ اردو ہے تو مجھے اردو میں ہی آگے جانا چاہیے. اگر میں اس سائنس کو کنٹینیو رکھوں گا تو یہ جو لکھنے لکھانے کا، یہ جو اردو کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ شاید ٹوٹ جائے میرا. تو اس لیے میں نے تدریسی عمل جو ہے اس کے ساتھ بھی آج کل آپ کا تعلق ہے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کل کے بچوں میں اردو کے ساتھ وہ محبت ہے یا پھر وہ سلسلہ اب تھم چکا ہے؟ بہت ہی جو ہے نا وہ کریٹیکل سچویشن اگر میں کہوں تو بن گئی ہے کہ اردو میں تقریباً 72 بچے میرے پاس پڑھتے ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ملا کے، اور 1-2 بچے ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے جن کو جو یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعر کہاں سے آیا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات وہ بے وزن شعر بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ضرور ہیں. تو 1-2 بچے ہیں 72 میں سے، تو آپ اندازہ لگا لیں پھر کتنا ذوق ہے ہمارے اندر اردو کا. بابر یہ بتائیے گا کہ آپ شاعری بھی کر لیتے ہیں، تو شاعری تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بندے کو روگ لگا ہو، ہم جیسے لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ تبھی شاعری شروع کرتا ہے. تو اس محبوبہ وہ کون تھی، کب آئی زندگی میں، کیا کوئی بچپن کی محبت تھی جس نے یہ شاعر بنا دیا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا کہ جو شاعری کرتا ہے اس کو محبت ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی کے غم میں شعر مطلب محبت ہوئی نہیں آپ کو؟ میں لبے لباب یہی ہے، ڈیفائن کر رہا ہوں اسی کو. لیکن ایسا نہیں ہے، حضرت معانی نے بھی شاعری کی، علامہ اقبال نے بھی شاعری کی. تو یہ بہت سارے شعراء ہیں جن کو محبت نہیں ہوئی لیکن انہوں نے پھر بھی شاعری کی، یعنی کہ زندگی کے باقی پہلوؤں کے اوپر انہوں نے یعنی کہ شاعری کی. تو میرا بھی بس وہ کوئی محبت والا سلسلہ نہیں ہے، اتنا ہی کہوں گا. کیا ہے زندگی کا جو مطلب آپ کی جو آنے والی زندگی میں آپ کی جیون ساتھی ہوں گے اس کے متعلق کچھ سوچا ہوگا کہ کیا وہ بھی شاعر ہوں، ان کی بھی اردو سے محبت ہو، یا پھر آپ کے ساتھ رہ کے ان کو بھی اردو میں محبت ہو، اردو کے ساتھ محبت ہو؟ وقت تو بہت دور ہے، لیکن چلیں عباس تابش صاحب کا ایک شعر میری آپ کی اس پورے سوال کی اور میرے پورے جواب کی ترجمانی کر دے گا کہ چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے. دعا اور امید یہی کرتے ہیں کہ چلیں آپ کو عشق اسی سے ہو، آپ کی شادی بھی اسی سے ہو، آپ کی جیون ساتھی بھی وہی بنے جن کو اردو سے محبت ہو. بابر یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کتاب دوستی کا سلسلہ کسی حد تک تھم چکا ہے. اس حوالے سے کن لوگوں کو، میرے آپ جیسے لوگوں کو آگے نکلنا ہوگا یا پھر حکومتی سطح کے اوپر اس حوالے سے کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تلخ حقیقت ہے اور بہت جس کو کہتے ہیں نا وہ کریٹیکل سچویشن ہے کہ کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ٹوٹ چکا ہے. عباس تابش صاحب کی میں اکثر کو سنتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں دیوان غالب میرے بیڈ کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور میں روزانہ رات کو پڑھتا ہوں اور روزانہ رات کو نئی چیز مجھے اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. مرزا غالب کے داد و خسائل تو ہم نے بھی پڑھے. ہاں بالکل، وہ مرزا غالب کی ادا تو یعنی کہ وہ دیوان غالب کے اوپر جو دیوان لکھا گیا ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو کتاب دوستی واقعی کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق کم کیا ٹوٹ ہی گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اس کو بحال ہونا چاہیے، اس کے لیے سٹینڈ دیکھیں. حکومت کوئی بھی آپ دیکھ لیں، انقلاب دیکھیں، کوئی آپ تحریک کی کامیابی دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں تو حکومتی سطح پہ نہیں اقدام کبھی بھی حکومتی سطح پہ نہیں اٹھایا گیا ہے. پبلک نے جب کوئی قدم اٹھایا تو تب جا کے وہ کامیابی. بابر یہ بتائے گا 20 سال کی عمر میں آپ کو DC راولپنڈی اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، آپ کو انعامات سے نوازتے ہیں، کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ انوار الحق صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے بلایا اپنے دفتر میں، اور اسپیشل بلکہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بالیقین ان کے نظر سے بھی انٹرویو گزرے گا، اور فیس بک پہ انہوں نے میرا ایک انٹرویو دیکھ کے مجھے ان باکس کیا کہ آپ مجھے کل اپنے آفس میں ملے. اور میں جب گیا تو مجھے اچھا لگا، اور تو چلیں خوشی تھی مجھے اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ میں نے کتاب میں ہاتھ اٹھائی تھی تو وہ جو ان کا PA تھا باہر جو، تو اس نے مجھے کہا آپ نے تو نہیں کتاب لکھی.
ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا جی میں نہیں لکھی ہے. تو کہتے ہیں ہاں ڈی سی صاحب نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ وہ لڑکا آئے گا تو اس کو آنے دینا. تب کیا فیلنگس تھی اس وقت مجھے مطلب میرے خیال سے جو آپ کی 20 سال کی ساری محنت تھی وہ اس کا جو ہے نا وہ صلہ ملنے والی بات تھی کہ ڈی سی کا جو ہے وہ آفس بوائے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں ڈی سی صاحب بات کریں. بس الحمدللہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے موقع میری زندگی میں آئے ہیں کہ جہاں پہ مجھے اصل میں آپ کی بات تو قدر ہے پاکستان میں. اب قدر یعنی کہ جتنی ہونی چاہیے اتنی تو نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا متوسط طبقے سے ہوں گے جن کے پاس اپرچونٹی نہیں. اب میں تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آن ایئر ہوں, پتہ نہیں کہاں تک یہ جائے گا, کون سنے گا. لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی ہیرے موجود ہیں جو دیہاتوں میں گاؤں میں لکھ رہے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا کمال لکھ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو ان کو پہچان نہیں مل سکتی. بابر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ آپ کا پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے. کتاب دوستی کے ساتھ آپ کا تعلق جس طرح گہرا ہے, 20 سال کی عمر میں 7 کتابیں لکھ بیٹھے, آپ کا پیغام یقینی طور پر اس معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس قابل تو بالکل بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, شاید صدیاں لگیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے. اللہ آپ کو صحت زندگی دے کہ آپ صدیوں تک جئیں اور اسی سلسلے کو آپ جاری رکھیں. ایک وقت لگے, ایک عہد لگے, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انسان بنتا ہے جب نا تو 17,000 اللہ کی جان قربان ہوتے ہیں, پھر ایک انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ مجھے انسان ہی بس بنا دے اور جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق انسان بنا دے, میرے لیے یہی کافی ہے. تو پیغام یہی دوں گا. پیغام میں نے کیا دینا ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس قابل نہیں ہوں. رائے میری یہی ہے کہ خدا را جو ہمارا کتابوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کریں, پڑھیں اور پھر پڑھیں. بہت شکریہ بابر. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ بابر نے کیا پیغام دیا ہے کہ کتابوں کے ساتھ اپنا سلسلہ دوبارہ سے جوڑیں, کتابوں کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.